فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ معزز سامعین، مولانا جناب محسن علی نجفی صاحب قبلہ کی کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن جلد دہم کی تلاوت اور تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلی سورہ مبارکہ پیج 323 پر سورۃ الاخلاص کا ٹائٹل پیج ہے۔ پیج 334 جو ہے یہ بلینک ہے اور 335 سے بیان شروع ہو رہا ہے سورۃ الاخلاص کا۔ اس سورہ میں خالص توحید کا بیان ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ اگرچہ روایات متضارب ہیں کہ تاہم صحیح موقف یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ مضمون: مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اپنے رب کی تعریف کریں، آپ کا رب کون ہے؟ جواب میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ یہ سوال مکے کے مشرکین نے کیا، مدینے کے اہل کتاب نے کیا۔ ان میں سے ایک سوال کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی، باقی مواقع پر سوال کے جواب میں یہ سورت پڑھ کر سناتی جاتی۔ اس سورت کا مضمون توحید ہے۔ اس میں توحید باری کے سلسلے میں تمام جوانب کا بیان ہے۔ الف: اللہ وہ یکتا ذات ہے جس میں دوہرے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد کو لفظ احد سے بیان فرمایا۔ ب: اللہ کی ذات وہ یکتا موجود ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات کی تدبیر اور نظام ہے، اس لیے کسی مطلب کی برابری کے لیے صرف اور صرف اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اگر کسی ذات کو وسیلہ بنایا جاتا ہے تو اسے موزون وسیلہ کے ذریعے رجوع اللہ ہی کی طرف کرنا پڑتا ہے۔ اس مطلب کو اللہ الصمد سے بیان کیا گیا ہے، جس کے معنی مرجع و ماوائے کل کے ہیں، یعنی کل کائنات اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جیم: اللہ اس بات سے پاک و منزہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ تمام کائنات کے ساتھ اللہ کی نسبت عبد و معبود، خالق و مخلوق کی ہے۔ اولاد کی نسبت دینا شان الہی میں انتہائی گستاخی ہے۔ یہ گستاخی کتنی بڑی گستاخی ہے اس کا اندازہ سورہ مریم کی آیات 90 اور 91 سے ہوتا ہے، جس میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین۔ سورہ اخلاص کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ احادیث میں اس مختصر مگر جامع سورہ کو قرآن کے ایک تہائی کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اخلاص و محبت: اس سورہ مبارکہ کی فضیلت میں ایک بات اہم ہے کہ اس کی کثرت سے تلاوت کرنا اللہ کے ساتھ عشق و محبت کی علامت ہے، اور اس شخص کو اللہ کی محبت کی سعادت حاصل ہوتی ہے جو اس سورت کو کثرت سے تلاوت کرتا ہے۔ چنانچہ کتاب التوحید میں مذکور ہے، عمرو بن حسین نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت علی علیہ السلام کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا۔ جب واپس ہوئے تو لوگوں سے پوچھا گیا تو لوگوں نے کہا سب بخیر ہے، صرف یہ کہ علی علیہ السلام نے ہمیں ہر نماز قل هو اللہ کے ساتھ پڑھائی۔ اس پر علی علیہ السلام سے پوچھا تو علی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا
لحبی لقل هو اللہ، قل هو اللہ احد سے مجھے محبت ہے اس لیے۔ یہ سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احببتہا حتی احببک اللہ، جب تک اللہ نے آپ سے محبت نہیں کی آپ نے اس یعنی قل هو اللہ سے محبت نہیں کی۔ تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے منقول ہے، مگر اس میں حضرت عائشہ نے حضرت علی علیہ السلام کا نام لیے بغیر حدیث بیان کی ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کے اسم گرامی کی جگہ ایک شخص کہا ہے۔ اس حدیث کے آخر میں ہے اخبروہ ان اللہ تعالی یحب، اسے بتا دو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔ واضح رہے کہ آج بھی بہت سے لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کا محبوب خدا ہونا گراں گزرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، بنام خدائے رحمان الرحیم، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، قل کہہ دیجئے، اس کا مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ روایات کے مطابق مشرکین یا علماء یہود نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ جس یکتا رب کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں اس کا وصف بیان کریں، وہ کیسا ہے؟ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ نمبر 2، ہوا۔ اکثر مفسرین لفظ ہوا کو ضمیر شان قرار دیتے ہیں، یعنی ہوا کا لفظ بات یہ ہے، واقعہ اس طرح ہے کی جگہ ذکر کرتے ہیں۔ بعض دیگر مفسرین نے اس کا مرجع اللہ کے بارے میں سوال کرنے والوں کے کلام میں تلاش کرتے ہیں۔ ہوا اس ذات کے بارے تم سوال کرتے ہو، جس ذات کے بارے تم سوال کرتے ہو وہ اللہ ہے۔ بعض اہل عرفان اس ضمیر کا مرجع انسانی فطرت میں موجود ذات کو قرار دیتے ہیں۔ شاید ان کی نظر اس بات پر ہو کہ اللہ کی ذات اس صفحہ گیتی میں سب سے عیاں ہے۔ چنانچہ مروی ہے حضرت علی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَيْنَ مِمَّا تَرَى الْعُيُونُ، تیری ذات ان چیزوں سے بھی واضح تر ہے جن کو آنکھیں دیکھ لیتی ہیں۔ یہ ریفرنس پہلا آ رہا ہے نہج البلاغہ 155۔ نمبر 3، اللہ۔ یہ وہ لفظ ہے جس سے ہر ضمیر اور ہر وجدان واقف ہے، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی جب پوچھا جاتا تھا بتاؤ تمہارا خالق، رازق اور آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے، تو وہ بھی کہتے تھے اللہ ہے۔ احد، یکتا ہے، ذات میں یکتا، ربوبیت میں یکتا، خالقیت میں یکتا، رازقیت میں یکتا، ذات و صفات اور افعال میں یکتا ہے، تدبیر کائنات میں یکتا ہے، غرض ہر اعتبار سے یکتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں احد اور واحد میں فرق ہے۔ واحد اس کو کہتے ہیں جس میں کثرت پائی جائے، یعنی واحد کے ساتھ اثنین، ثلاثہ، اربعہ ہو سکتا ہے، اور اس کو بھی واحد کہتے ہیں جس میں کثرت کا شائبہ موجود ہو، جیسے ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک دنیا، ایک عالم۔ مگر احد اس قسم کی کثرت قبول کرنے کی جگہ استعمال نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب واحد کہا تو اضافے کے ساتھ کہا گیا، الہ واحد یا واحد القہار کہا گیا، بغیر اضافے کے واحد نہیں، احد کہا گیا۔ لہذا احد اسے کہتے ہیں جو کسی اعتبار سے بھی کثرت قبول نہیں کرتا۔ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں 4 قسم کے توحیدی درجات کے ہم قائل ہیں۔ اول، توحید ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے جس میں کسی قسم کی کثرت کا شائبہ نہیں، اس کے اجزاء نہیں، یعنی وہ مرکب نہیں کہ اجزاء کی کثرت ہو جائے، اس کی ذات اور صفات میں کثرت نہیں کہ ذات اور صفات الگ ہوں۔ دوم، توحید صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات ذات سے جدا کوئی اضافی چیز نہیں ہے، جیسے انسان میں ہے کہ انسان کی ذات ہے اور علم نہیں ہے، بعد میں اس میں آ گیا، لیکن اللہ کی صفات عین ذات ہیں، زائد بر ذات نہیں ہیں۔
جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ عالم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو علم حاصل ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کی ذات علم سے عبارت ہے۔ بعنوان مثال 4 جفت ہے، 4 ذات ہے، زفت اس کی صفت ہے۔ یہاں ذات اور صفت ایک ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایسے 4 کا تصور کریں جو جفت نہ ہو اور بعد میں اسے جفت کی صفت مل جائے، بلکہ 4 کہتے ہی اس کو ہیں جو بذات خود جفت ہو۔ اس طرح ہم اللہ کہتے ہی اسے ہیں جو بذات خود عالم ہو۔ مروی ہے کہ جناب امیر المومنین امام الموحدین میں ایک جگہ فرماتے ہیں، اول الدین معرفت و کمال معرفت تصدیق بہی و کمال التصدیق توحید و کمال التوحید الاخلاص لہو و کمال الاخلاص لہو نفی الصفات انہو لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف شہادت کل موصوف انہو غیر الصفت۔ دین کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ اور اخلاص یہ ہے کہ صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی ضمیر کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے نہج البلاغہ کی خطبہ اول سے۔ اس لیے قرآن میں کسی جگہ بھی اللہ کے لیے لفظ صفت یا صفات نہیں، کیونکہ صفت کہنے میں صفت موصوف 2 کا تصور آ سکتا ہے، بلکہ قرآن نے ان صفات کو اسماء حسنیٰ کہا ہے، کیونکہ اسم اور مسمى 2 نہیں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور زیبا ترین اللہ ہی کے لیے ہے کہ پس تم اسے انہی اسماء حسنیٰ سے پکارو۔ اور یہ ریفرنس آ رہا ہے دوسرا سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 سے۔ سوئم توحید افعال، اللہ تعالیٰ کے افعال میں کسی کی شرکت نہیں، وہ خالق ہے تو یکتا، رازق ہے تو یکتا، حیات دہندہ ہے تو یکتا، حیات و موت میں بھی صرف اسی کے ہاتھ میں، یعنی اللہ اپنے افعال میں کاملاً مستقل ہے، کسی کی بھی شرکت نہیں ہے، جبکہ غیر خدا کسی کام میں مستقل نہیں ہے، محتاج ہوتا ہے۔ اللہ اپنی ربوبیت میں یکتا ہے، وہ یکتا قانون دہندہ ہے، وہ تدبیر کائنات میں یکتا ہے۔ بیدہی ملکوت کل شیء، اس کی دلالت میں یہ ریفرنس آ رہا ہے نمبر 3، جس کا ترجمہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی سلطنت ہے، اور یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 83 سے۔ چہارم توحید عبادت اور بندگی صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ ہم نے متعدد مقامات پر عبادت کی تعریف کا ذکر کیا ہے، یہ تعریف خود قرآن سے ماخوذ ہے۔ عبادت کی تعریف یہ ہے کہ کسی ذات کو خالق یا رب سمجھ کر اس کی تعظیم کی جائے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اور یہ چوتھا ریفرنس آ رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اس کی عبادت کرو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 102 سے۔ ان آیات میں فرمایا اپنے رب اپنے خالق کی عبادت کرو۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تفسیر آیات، صمد کے معنی بے نیازی سے کیے جاتے ہیں، جو صمد کے اصل معنی کا لازمہ ہے۔ صمد کے اصل لغوی معنی ہے مقصود کل، مرجع و ماورائے کل ہے، کہ کائنات اس کی محتاج ہے، اس کی طرف رجوع کرتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا صمد کیا ہے؟ فرمایا
السید مسمود الیہ فی القلیل والکثیر۔ ترجمہ، وہ آقا جس کی طرف قلیل و کثیر کے بارے میں رجوع کیا جائے۔ اور یہ ریفرنس جو آیا ہے حضرت امام علی نقی کی روایت کا، یہ ہے مجموع البیان کافی جلد 123۔ چنانچہ سمد کے لیے توحید لازمی ہے، جس کا کوئی شریک نہ ہو وہ سمد ہوتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا۔ اس میں عقیدہ نصارہ مسیح اللہ کی رد ہے، اور مشرکین کی بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخیر الجبال ھذا ان دعوا للرحمن ولدا۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے فرزند بریکٹس میں ہے کی موجودگی کا الزام لگایا۔ یہ دوسرا ریفرنس آ رہا ہے سورہ مریم کی آیات نمبر 91 اور 92 سے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فرزند ہونے کا الزام کس قدر سنگین ہے۔ نمبر 2، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، یعنی وہ کسی کی اولاد نہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے قدیم اور واجب الوجود ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ تفسیر آیات۔ کفواً، نظیر، مثل، مشابہ، ہم رتبہ کو کہتے ہیں، یعنی ذات و صفات میں اللہ کا کوئی ہم رتبہ نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 11 سے۔ نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ خلق و ایجاد میں، نہ تدبیر کائنات میں، شاید ذات خدا اس میں کسی اور کا ہمدرجہ ہونے کا کوئی قائل نہیں، البتہ تدبیر میں ہمدرجہ ہونے کے مشرکین قائل ہیں۔ سامعین کرام، یہاں پر سورہ اخلاص بیان اس کا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب ہم بھی آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ باقی ہم اگلی نشست میں بیان کو لے کر حاضر ہوں گے۔ خدا